ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، اور کیوں نہ ہو سر نہ دیتے حسین گر حق پر ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ جیسے حالات اس وقت پیدا ہو چکے تھے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان حالات کا جائزہ لیا جائے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام چراغ ہدایت بن کر سامنے نہ آتے اور امت کے لیے کشتی نجات نہ بنتے تو شاید آج دنیا میں یا تو اسلام ہی نہ ہوتا یا اسلام کا صرف نام ہوتا، اصل میں اسلام نہ ہوتا۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے ایک چھوٹے سے قول کے ساتھ آئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب دربار ولید ابن عتبہ والی مدینہ میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ اس کے ساتھ گفتگو جب ہوئی ہے اور اس نے اجازت دے دی ہے امام کو جانے کی، تو وہاں پہ مروان ابن حکم بن ابو العاص ابن امیہ، یعنی خاندان امیہ کا یہ گورنر جو تھا وہ بھی خاندان امیہ سے تھا، اور یہ مروان، تو مروان نے وہاں پہ نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ اس گورنر کو یہ مشورہ دیا کہ اگر حسین سے اسی وقت بیعت لے لو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے ان کو زندہ جانے نہ دو۔ تو یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا اقدام کیا ہے اور جو فرمایا ہے اس کا ذکر آپ لوگ بارہا سن چکے ہیں، اور میں نے بھی اشارہ کیا اس سے پہلے۔ اگلے دن صبح کو یہ مروان ابن حکم راستے میں مل جاتا ہے، تو یہ چونکہ ایک طرف سے خاندان بنی امیہ کا سپوت تھا، دوسری طرف سے پکا دشمن اہل بیت تھا، اس نے جب راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو پھر اس نے مشورہ دیا اور پیشکش کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ تو یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید۔ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹیں گے۔ اس کو کلمہ استرجاع کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ قرآنی جملہ ہے، قرآن میں آیا اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنوں پہ جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجاع پڑھ کر یہ بتایا ہے کہ اس وقت صرف میرے ہی اوپر نہیں بلکہ پوری امت اسلامی پہ بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور وہ یزید کی حکومت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر میں بیعت کرتا ہوں تو اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، وعلی الاسلام السلام، اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا اگر میں یزید کی بیعت کر لوں۔ اذ قد بلیت الامت براع مثل یزید، یزید جیسے حاکم میں امت مبتلا ہو گئی ہے۔ ایسے مقام پہ امام حسین علیہ السلام اگر اپنا اقدام، انقلابی اقدام نہ کرتے تو اس کا انجام نہایت ہی خطرناک ہوتا، لیکن امام نے انکار بیعت کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ واضح کر دیا کہ باطل کے سامنے کبھی سر مت جھکانا۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں مروان کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ مروان کون تھا اور کس طریقے سے اس کا انجام کیا ہوا۔ مروان ابن حکم جیسا کہ بتایا خاندان امیہ کا سپوت تھا۔ اس کے
پیدائش کے بارے میں لکھا ہے کہ 2 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 65 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ یہ اس کا باپ حکم جو تھا، رسول اللہ نے حکم بن ابی العاص پہ لعنت کی اور اس کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اس کے باپ کا ریکارڈ اور اس کا ریکارڈ دیکھا جائے تو نہایت ہی خراب ملتا ہے ہم کو۔ یہی مروان حضرت علیہ السلام کے مخالفت میں نظر آتا ہے، جنگ جمل میں عائشہ کے ساتھ نظر آتا ہے، اور یہ مروان اسی طریقے سے معاویہ کی طرف سے مدینے کا حاکم بھی بنتا ہے، گورنر بنتا ہے، اور کبھی بحرین کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا سرکردہ یعنی ان کا آدمی تھا، یہاں تک کہ جب معاویہ ابن یزید ابن معاویہ یعنی معاویہ کا پوتا معاویہ، جس کو یزید کے بعد حکومت ملتی ہے لیکن کچھ ہی دن کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ مروان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے۔ اب یہاں سے یہ بنی امیہ کا چوتھا خلیفہ بنتا ہے، یعنی بنی امیہ کا پہلا خلیفہ سوم حضرت عثمان تھے، اس کے بعد جو ہے دوسرا خلیفہ جو بنی امیہ کا معاویہ، تیسرا خلیفہ یزید، چوتھا خلیفہ مروان بن جاتا ہے بنی امیہ کے سلسلے کا۔ لیکن مروانی سلسلے کا یہ پہلا خلیفہ ہے جو بڑی چالاکی اور مکاری سے یہ حکومت تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان، پھر اس کا بیٹا یعنی مروان کا پوتا ہشام ابن عبد الملک، باقی اس کے 4 پوتے اور حکومت تک پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد ان مروانیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مروان ابن حکم کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت شدید مخالفوں میں سے تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ بنی امیہ کی دشمنی اور بنی ہاشم کی یہ کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی۔ یہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں یہ در واقع اگر دیکھا جائے تو یا مفاد پرست کی مفاد کی دشمنی ہوتی ہے، انسان کے مفادات ٹکراتے ہیں تو اس میں دشمنی پیش آتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ صفات کی دشمنیاں ہوتی ہیں کہ صفات الہی ایک طرف اور صفات شیطانی ایک طرف۔ تو جب صفات شیطانی کے مقابلے میں صفات الہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ پوری تاریخ اگر انبیاء کو اٹھا کر دیکھی جائے تو آپ کو یہی ملے گا کہ انبیاء کے مقابلے میں ہمیشہ کچھ شیطان صفت افراد مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے، اور انبیاء کے علاوہ اولیاء کے مقابلے میں بھی اس طریقے سے یہ نظر آتے رہیں گے آپ کو۔ تو یہ مروان بھی انہی شیطانی صفات لوگوں میں سے تھا جو اولیاء الہی کے مقابلے میں شروع سے آخر تک کھڑا رہا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔